बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ये 40 गलतियाँ की जाती हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी हैं। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाई जा रही है ताकि आम लोगों के जहनों में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की निस्बत से जो गलत ख्यालात और क्या राइयाँ हैं इन्हें दूर किया जा सके। नंबर 1, बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह इसराफ फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीने में भूख और प्यास के जरिए फुकरा और मसाकीन के फुकरो फाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू आजिज़ी पैदा की जाए और खाने और पीने में हद दर्जा बद एहतियाती करना रोज़े की असल शराइत के मुनाफी अमल है। नंबर 2, तुलोए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना गलत है। सुन्नत ये है कि अफ्तार करने में उजलत और सहरी करने में ताख़ीर की जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तबा के नतीजे में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। नंबर 3, बाज़ रोज़ादार रात में रोज़े की नीयत नहीं करते, जबकि तुलोए फजर से पहले फ़र्ज़ रोज़े की हतमी नीयत करना ज़रूरी है। रोज़ादार का बस अपने दिल में नीयत करना काफ़ी है। नंबर 4, अज़ान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोज़ा जाता रहता है। दरअसल अज़ान का रोज़े के इंतज़ाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अज़ान नमाज के लिए बुलावा है। नंबर 5, रमज़ान की आमद से नावाकिफ़ शख्स का खाने पीने से ना रुकना गलत है। लिहाजा मुसलमान पर ज़रूरी है कि इस बात का इल्म होते ही बाकी के दिन में खाने पीने से बाज रहे। नंबर 6, माह रमज़ान के फजलो शरफ से नावाकिफ़ होना भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इस अजीम महीने के फ़ज़ाइल के सिलसिले में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं। लिहाजा माह रमज़ान में आमाल खैर की नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मसलन ज़िक्र अज़कार, तिलावत कुरान, नीज़ नफल सुन्नत, मौक़दा की अदायगी वगैरह। इन तमाम मज़कूरा बाला में सुस्ती व काहली का मुज़ाहरा करना इस माह की इंतहाई नाकदरी होगी। नंबर 7, इब्तदाए रमज़ान में नमाज तरावी का अहतमाम न करना गलत है। लिहाजा खुशू खुजू के साथ नमाज तरावी का अहतमाम करना ज़रूरी है। नंबर 8, भूल कर खाने पीने वाले को फारिग होने तक ना रोकना गलत है। नंबर 9, रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोज़े से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है। और बसा औक़ात उम्र हैज़ को पहुँचने वाली लड़कियाँ रोज़ा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं, इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश करते हुए रोकना कि वो छोटी हैं गलत है। नंबर 10, गलती से खाने पीने वाले के रोज़े में शक जाहिर करना भी गलत है। नंबर 11, रोज़े में मेहंदी लगाने को गुनाह समझना गलत है। नंबर 12, पकवान के दौरान चखने से परहेज करना भी गलत ख्याल है। शेख इब्ने जबरीन का कहना है कि ज़रूरत के एतबार से दौरान पकवान पकाई जाने वाली अशिया के चखने में कोई मज़ायका और हर्ज नहीं, और वो इस तरह की ज़ुबान के आखिरी हिस्से में इस चीज़ को रखे ताकि इसकी मिठास और नमकीनी वगैरह का पता चलाए। ये बात जहन नशीन रहे कि इसका कुछ भी हिस्सा गले से नीचे उतरने ना पाए, बल्कि वो इसको थूक दे या अपने मुंह से निकाल दे। इस चीज़ से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 13, लोगों का रोज़े को तोड़ने वाले और इसको फासिद करने वाले अमवर से नावाकिफ़ रहना भी एक बड़ी गलती है। नंबर 14, मसवाक के इस्तेमाल को गुनाह समझना गलत ख्याल है। शेख इब्ने उस्मैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मसवाक के इस्तेमाल से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये तो दिन और रात की इब्तदा और इंतहा दोनों में किसी भी वक्त में और रोज़ेदार
بے روزہ سب کے لیے سنت ہے۔ نمبر 15، بعض مؤذنین کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ مغرب کے وقت تاریکی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر کانے نہیں ہوتے۔ نمبر 16، افطار کا انتظام کرنے والوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام و انصرام کرانے والوں کے حق میں روزہ داروں کا دعا میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں جماع کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہے اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے۔ نمبر 18، طلوع فجر سے قبل حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزے سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلطی ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جنبی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کی قضا واجب ہے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے اور روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزے دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزے دار افطار کرنے میں عجلت کرے۔ نمبر 24، بعض روزہ دار احتیاط کی حجت قائم کرتے ہوئے مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزے داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرہ میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف و مگن ہو جانا بہت ہی بڑی خطا اور غلطی ہے، اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ نمبر 28، بعض روزہ دار کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب ہی نہ دیں۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں روزے کی عادت نہ ڈلوانا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو اس کے روزہ چھوڑنے پر عیب لگانا بھی غلط ہے۔ نمبر 31، رمضان کریم کے مہینے میں شدید غصہ، چیخ و پکار اور گالی گلوچ کرنا روزے کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں فضائی مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والے موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ میں انتہائی فضل و شرف والے اوقات کو ضائع و برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور خطا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبیر و تفکر اور اس کی مکمل تلاوت کرنے کے مقصد سے اس کو ترتل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہی کام درست ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزہ دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، جبکہ اس وقت بہت سے افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس اعتکاف کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ نمبر 36، رمضان کے اوقات روزہ میں بعض روزے دار سر کے بال کاٹنے
یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فساد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، بعض روزے دار اوقات روزہ میں تھوک کو نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس سے روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے لگنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجود رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دے اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالے کہ ہمسایہ نمازی کو تکلیف اور کراہت محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان کریم کے اوقات روزہ میں بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 39، بعض دمہ کے مریض روزے کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے اسپرے کے استعمال میں گناہ تصور کرتے ہوئے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزہ دار آنکھ میں قطرات ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرات ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔